اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بالآخر عمران خان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو خبر دیں کہ مذاکرات کے لیے حکومت نے ایک مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی ہے، اور عمران خان کا آج پہلا دن تھا۔ سول نافرمانی کی کال عمران خان نے آج سے دی تھی اور حکومت کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ ٹھیک ہے، جو میں آپ کو چھوٹ دے رہا تھا، مہلت دے رہا تھا، آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، آپ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں، تو اب دم دم مسکل اندر ہوگا، اب ڈالر روک دیں گے ہم۔ اوورسیز پاکستانیوں کو عمران خان نے کہا اور اڈیالہ جیل سے کل ہی اپیل کی کہ آپ اب ڈالر بند کر دیں، اور عمران خان کی اس کال کے 10 سے 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، حکومت نے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور اس کمیٹی میں وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، سینیٹر عرفان صدیقی، یہ 3 نام مسلم لیگ نون کے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی سے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور جو منسٹر ہیں نوید قمر صاحب، یہ 2 ہیں۔ اسی طرح ایک رکن ایم کیو ایم سے بھی لیا گیا ہے، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کو لیا گیا ہے۔ علیم خان پی ٹی آئی کے سابق رہنما اور عمران خان کے کبھی دوست ہوا کرتے تھے، جو کہ اب ایک نئے پلیٹ فارم سے، استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے حکومت کا حصہ ہیں، الائنس میں ہیں، ان کو بھی اس کمیٹی میں مذاکرات کے لیے شامل کیا گیا۔ ان کا نام دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے اور کوئی مذاکرات کے لیے سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح چودھری صالح حسین کو بھی مذاکرات کے لیے رکھا گیا ہے، یہ بھی کوئی سنجیدگی ظاہر نہیں ہو رہی۔ اسی طرح سردار خالد مکسی ہیں، چلے یہ تو ٹھیک ہے، بلوچستان کا اس حساب سے ہیں، مگر یہ ایک تو نام خاص طور پر علیم خان اور چودھری صالح حسین، یہ 2 نام پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے مذاکرات کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف سے پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی میں عمر ایوب شامل ہیں، سلمان اکرم راجہ شامل ہیں۔ سلمان اکرم راجہ ایک بڑے آئینی ماہر ہیں، اور ان کی پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑا عہدہ بھی ہے، سیکرٹری جنرل بھی ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر جو عمر ایوب ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اسد کیسٹ سابق سپیکر ہیں، فہم و فراست رکھتے ہیں، اور مذاکرات کے لیے ہمیشہ ان کا قد کاٹ جو ہے وہ اوپر رہا ہے کہ ایسے نام جو ہے وہ مذاکرات میں ہونے چاہیے۔ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ بھی مذاکراتی کمیٹی کا شامل ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جو کمیٹی ہے اس میں علی امین گنڈاپور کو اس لیے ڈالا گیا ہے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، اور اس وقت بہت سارے معاملات میں علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ریاست اور پی ٹی آئی کے مابین جو برج ہے اس کا کردار ادا کرتے ہیں، تو مذاکرات میں بھی وہ ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا بھی کمیٹی میں شامل ہے۔ یہ نام میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ موضوع ہے، یہاں پر بھی یہ بھی اسی طرح خانہ پوری کی گئی ہے جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی کمیٹی میں صالح حسین اور علیم خان جیسے لوگوں کو ڈالا، اسی طرح یہاں پر بھی حامد رضا صاحب کو بھی عمران خان نے صرف اس لیے ڈال دیا کیونکہ وہ الائنس میں تھے اور وہ بڑی دیر تک ان کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹ کر کھڑے رہے، برے حالات میں بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے، لہٰذا ان کو ایک فارمیلٹی کے طور پر اس کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ حالانکہ یہاں پر کسی اور بڑے نام کو بھی شامل کیا جا سکتا، اس سے بہتر تھا بیرسٹر گوہر شامل ہو جاتے، یا کسی اور کو شامل کیا جا سکتا تھا، یا کسی خاتون کو بھی شامل کیا جا سکتا تھا۔ بعض اوقات خواتین جو رہنما ہوتی ہیں وہ بڑی فہم و فراست سے کام لیتی ہیں اور بڑا اچھا ان کا سٹانس ہوتا ہے، جیسے پی ٹی آئی میں شاندانہ گلزار جیسے لوگ موجود ہیں، اور اسی طرح باقی لوگ موجود ہیں۔ کسی سابق رہنما کو جو گمنام ہو اس کو شامل ڈالا جاتا کہ بات چیت ہو، تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال یہ نام جو ہے اس وقت آئے ہیں سامنے۔ اب مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کب تک ہوں گے، بہت جلد یہ دونوں کمیٹیاں جب بیٹھیں گی تو صورتحال کا پتہ چلے گا۔ دونوں کمیٹیاں جو ہیں اب توقعات ظاہر کی جا رہی ہیں کہ پیر سے شاید ان کی کوئی بیٹھک ہو۔ آج اگر سارے لوگ اسلام آباد میں موجود ہوئے تو آج شام کو یعنی کہ اتوار کی شب کو ہی بیٹھک ہو سکتی ہے، بیرسٹر گوہر کا گھر میزبانی ادا کر سکتا ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں مولانا فضل الرحمان جو ہیں، انہوں نے بھی آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ اگر عمران خان ان سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے ملنے کے لیے اپنی پارٹی سے صلاح مشورہ کریں گے اور دیکھیں گے، لیکن یہ صرف ملاقات نہیں ہونی چاہیے یا یہ یک طرفہ کوئی کسی فائدے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک جامع ملاقات ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو بھی استعمال کر سکتی ہے، اور عمران خان کو کسی طرح راضی کیا جائے کہ وہ ڈالر مت روکیں، پاکستان میں جو ڈالر آ رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، جسے ہم کہتے ہیں ریمیٹنسز یا زر مبادلہ، وہ نہ رکیں۔ اور عمران خان جو ہیں انہوں نے کل تو دی تھی، لیکن اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آج ان کو دوبارہ اڈیالہ جیل میں پیغام بھیجا جائے گا اور ان کو دوبارہ ریکویسٹ کی جائے گی پی ٹی آئی کے
قیادت ہو سکتا ہے کسی بھی وقت جیل میں جائے اور عمران خان کو کہے کہ آپ برائے مہربانی اپنی کال واپس لے لیجئے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں باقی معاملات کی تو پی ٹی آئی کے چیئرمین اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں عمران خان جو ہیں وہ اس بات پر بھی غمزدہ ہیں کہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ میری فرنٹ لائنرز ہیں اور یہ میرے سب سے بڑے مجاہدین ہیں, میرے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں. ان کو لے کر اگر کوئی زبان استعمال کرے گا بری تو پھر ہم اس کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ فواد چودھری جو ہیں وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری پارٹی سے, وہ ہماری ترجمانی نہ کریں. یہ ایک شٹ اپ کال دی ہے عمران خان نے فواد چودھری کو. اور ساتھ ہی ساتھ اب مذاکرات کی جو فضا ہے ملک میں ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اگر سنجیدہ ہوئی تو مذاکرات ہو سکتے ہیں, لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ حکومت مذاکرات کر بھی لے, ان مذاکرات کی کامیابی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کی رات ڈی چوک میں جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات کی جائیں, 9 مئی کی تحقیقات کی جائیں, اور اسی طرح جو ڈی چوک کے لوگ جن کے اوپر گولی چلی ان کی جائیں, 8 فروری کو کیا ہوا اس کی تحقیقات کی جائیں. جبکہ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ ان چیزوں کے اوپر ایگری کرے, کیونکہ حکومت اگر بالفرض اگر 9 مئی کی ہم بات کریں تو کل ہی 9 مئی کے 25 ملزمان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے. یہ ایک ایسا بھونڈا مذاق ہے جو کیا گیا ہے 9 مئی کے لوگوں کے, جو معصوم جو شہری ہیں, نہتے شہری جو ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا تھا, ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا. تو ایسی چیزیں جو ہے یہ مذاکرات کے لیے اچھی نہیں ہیں. اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کیس کا بھی فیصلہ آنا ہے, تو اگر وہ فیصلہ بھی اسی طرح آتا ہے, عمران خان کو سزا سنائی جاتی ہے, تو ایسی چیزوں سے مذاکرات نہیں کامیاب ہوں گے. اور عمران خان کی رہائی بھی بہت جلد کہیں نظر نہیں آ رہی. تو اس صورت میں مذاکرات کی کامیابی بظاہر مشکل نظر آ رہی ہے. لیکن فی الوقت یہ ایک بڑی خبر ہے کہ پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی تحریک کے آگے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور حکومت نے مذاکراتی کمیٹی بنا کر باضابطہ مذاکرات کا آغاز جو ہے اس کا انیشیٹ لیا ہے.